نیم کش دل ریزہ ریزہ گما دیا، جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو، تن داغ داغ لٹا دیا۔ بھی ہے جس میں مجاز بھی ہے، جس میں حقیقت بھی ہے۔ تقریباً فیض کا لہجہ مشخص ہو گیا، اور فیض نے یہاں پر اس دور میں تنہائی بھی بڑھتی، قائد کی صحبتیں بھی بڑھتی، سیاسی مسائل سے بھی دوچار ہوئے، نظمیں بھی جو کہیں، خصوصاً مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب کا۔ جب یہ نظم کہی گئی تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے رومانی وقت کم ہونے کی وجہ سے ان غزلوں کے شعر میں نہیں پڑھ رہا ہوں، ورنہ میں بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی دل نشین تقریر کر سکتا تھا، لیکن توسیع لیکچر کے لیے مجھے دوسری چیزیں کہنا ہے۔ اس کے بعد رومانٹک تمام تفسیر کے بعد ایک دم جو لہجہ بدلتا ہے، جس میں خون اور دوسری لتھڑے خون میں، تو لوگوں نے کہا یہ کیا بکواس ہے کہ رومانی نظم میں آپ نے مزہ کرکرا کر دیا ہمارا، ہم تو لطف لے رہے تھے عشق اور رومانی شعروں سے، ایک دم آپ نے اس میں ایسے تلخ اور ایسے الفاظ شامل کر دیے جس کی وجہ سے پوری شعری لطف ختم ہو گیا۔ اور یہی چیز تھی جس نے فیض کے لہجے کو مشخص کیا، اور فیض نے اس کی تاکید بھی کی۔ فیض نے غزل میں سماجی فکر اور دلکش رومانی لہجے میں کو کچھ اس طرح سے پیش کیا کہ محروم، محنت کش اور مظلوم عوامی جذبات میں یہ جذبات بھی گلشن رومان کی طرح لہرانے نظر، لیکن بعض شعلہ صفت الفاظ بہرحال دہکنے لگے، جھلس گئے۔ ہاں جام اٹھاؤ کہ با یاد لب شیریں، یہ مصرع دیکھیے، ہاں جام اٹھاؤ کہ با یاد لب شیریں، یہ زہر تو یاروں نے کئی بار کیا، اگر شرر ہے تو بھڑکے، جو پھول ہے تو کھلے، طرح طرح کی طلب تیرے رنگ لب سے ہے۔ رومانی الفاظ میں انقلاب اور سماج کی جو بے دردیاں ہیں، اس سے بہتر پیش نہیں کی جا سکتی۔ وہ تیرگی ہے رہے بتا میں، چراغ رخ ہے نہ شم میں وعدہ، کرن کوئی آرزو کی لاؤ کہ صبح درو بام بجھ گئے۔ ایک گردن مخلوق جو ہر حال میں خم ہے، ایک بازو قاتل ہے کہ خونریز بہت ہے۔ خفس ہے بس، خفس ہے بس میں تمہارے، خفس ہے بس میں تمہارے، تمہارے بس میں نہیں چمن میں آتش گل کے نکھار کا موسم۔ یہ سنگم، یہ آموزش، یہ مصروں کا زیر و بم کہ الفاظ ایک مصرے میں یہ کہ خفس ہے بس میں تمہارے، تمہارے بس میں نہیں چمن میں آتش گل کے نکھار کا موسم، دست صیاد بھی عاجز ہے، کفے گلچیں بھی بوئے گل ٹھہری نہ بلبل کی زباں ٹھہری۔ ایک نیا لہجہ اردو ادب کی شاعری میں ابھرا، ایک نیا لہجہ۔ تو آپ متوجہ ہوئے کہ اس وقت فیض کی غزلوں میں وہ چیزیں آنے لگیں جو تقریباً بدلتی گئی، ورنہ یاد ہے کہ نقش فریادی میں کیا کہتے تھے وہ کہ دونوں جہان تیری محبت میں ہار کے، وہ جا رہا ہے کوئی شب غم گزار کے، ایک فرصت گناہ ملی وہ بھی 4 دن، دیکھیں ہم نے حوصلے پروردگار لیے۔ یہ کہنے والا شاعر بدل چکا ہے، لہجہ بدل چکا ہے۔ یہ جو 2 شعر میں نے پڑھے، یہ 2 شعر اردو ادب کے لیے کوئی نئی شعر نہیں تھے۔ اختر شیرانی یہی شاعری کر رہے تھے، صوفی تبسم یہی شاعری کر رہے تھے، حسرت موہانی یہی شاعری کر رہے تھے، اصغر اور جگر یہی شاعری کر رہے تھے، مگر کوئی یہ شاعری نہیں کر رہا تھا کہ ایک گردن مخلوق جو ہر حال میں خم ہے، ایک بازو قاتل ہے کہ خونریز بہت ہے،
اہل دل کے لیے اب یہ نظم بست و کشاد کہ سنگ و خشت مقید ہیں اور سگ آزاد. یہ شاعری کی سختیاں، یہ شاعری کی پلس، یہ شاعری کی نفس ایک جدید چیز تھی، ایک جدید لہجہ تھا. اس کی فیض کو کافی مخالفت کرنی پڑی. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ فیض نے بھی اپنا لہجہ بدل دیا اور کہا کہ متاؤ لوح و قلم چھن گئی تو کیا غم ہے کہ خون دل میں ڈبو لی ہیں انگلیاں ہم نے. زباں پہ مہر لگی ہے تو کیا کہ رکھ دی ہے ہر ایک حلقہ زنجیر میں زباں. یہ زندہ نامے کی شاعری، یہ دست تہ سنگ کی شاعری، یہ دست صبا کی شاعری، یہ سرے وادی سینہ کی شاعری پوری طریقے سے فیض کے امیج اور امیجری اور پیکر سازی کو پوری طریقے سے پیش کر رہی ہے. قفس کے باہر بیٹھے ہوئے کالج کے اسٹوڈنٹ، ایوانوں میں غرقاں حکمراں، ایک طرف فیض کی غزل کا انتظار ہے اور ایک طرف حکومت کے پیروں میں لغزش ہے. ہم پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے، جو دل پہ گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے. میخانہ سلامت ہے تو ہم سرخی میں سے تزئین در و بام حرم کرتے رہیں گے. باقی ہے لہو دل میں تو ہر اشک سے پیدا رنگے لب و رخسار صنم کرتے رہیں گے. منزلیں طے ہو رہی ہیں. وہی نقش فریادی کا شاعر جو یہ کہتا تھا رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی، جیسے ویرانے میں چپکے سے بہار آ جائے، جیسے صحراؤں میں ہولے سے چلے باد شمال، جیسے صحراؤں میں ہولے سے چلے باد نسیم، جیسے بیمار کو بے وجہ قرار آ جائے. وہی شاعر اب کہہ رہا ہے ہمارے دم سے ہے کوئے جنوں میں اب بھی خجل، ابائے شیخ و خبائے امیر و تاج شہی، ہمیں سے سنت منصور و خیز زندہ ہے، ہمیں سے باقی ہے گل دامنی و کچکل. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک شاعر کے پاس ایک ہی مصروں میں، ایک ہی غزل میں، ایک ہی نظم میں انقلاب بھی ہے، جمال بھی ہے، جمالیات بھی ہیں، یہاں پر حقیقت کے وہ مناظر بھی ہیں. وہ بات سارے زمانے میں جس کا ذکر نہ تھا، وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری. یہ ایسا شعر ہے اردو ادب کا جس کی تعریف میں پوری ایک چیپٹر لکھا جا سکتا ہے. مقام، ابھی آپ نے غزل سنی، مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے. لوگوں کو معلوم نہیں، فیض کو ایک طریقے سے دیکھا گیا، لوگوں کو معلوم نہیں کہ فیض نے حمد لکھی ہے، لوگوں کو معلوم نہیں کہ فیض نے مناجات لکھی ہے، لوگوں کو معلوم نہیں اس کے فیض نے دعا لکھی ہے، لوگوں کو معلوم نہیں کہ فیض نے نعت لکھی ہے، لوگوں کو معلوم نہیں کہ فیض نے مرثیہ لکھا ہے 72 بند کا، 72 مصروں کا. جو ظلم پہ لعنت نہ کرے آپ لئی ہے، جو جبر کا منکر ہے وہ منکر دی ہے. نعت پڑھیے فیض کی، نسخہ ہائے وفا کے آخری صفحے پر آپ کو نعت نظر آئے گی، 7 شعروں کی، فارسی زبان میں ہے. خواجہ بتخت بندے تشویش ملک و مال، فیض کی نعت کا شعر پڑھا. وہ حکمراں جو تخت پر بیٹھا ہے، خواجہ بتخت بندے غلام ہے، تشویش ملک و مال، صرف فکر ملک اور مال میں، وہ ملک و مال کا اسیر ہے جو حکمراں ہے. برخاک، اور جو خاک پر بیٹھا ہے، رش کے خسرے دوران گدائے تو، حضور آپ کا جو گدا ہے وہ اگرچہ کہ خاک پر بیٹھا ہے، لیکن وہ خسرو دوران کا، حکمرانہ دوران کا رشک بن گیا ہے. وہ لوگ رشک کھا رہے ہیں جو تخت پر بیٹھے ہیں اور جو مال و ملکت میں رکھ رہے ہیں. لیکن اس میں بھی جب کسی نے فیض سے آ کے پوچھا کہ فیض صاحب آپ تو اشتراکی نظریات کے قائل ہیں، آپ نے یہ کام کس طرح سے کیا، آپ نے مرثیہ کیوں لکھا؟ تو جنگ اخبار کو انٹرویو میں کہتے ہیں ایک تو موضوع ہی ایسا تھا جو ہم سے رابطہ رکھتا تھا. ہم ظالم کے خلاف ہیں، ہم ظلم کے خلاف ہیں، ہم مظلوم کے حامی ہیں.
ہم حریت اور آزادی کے وہ. پھر کہتے ہیں کہ اس زمانے میں، جس زمانے میں ہمارے استاد پطرس بخاری ہوں یا زید بخاری ہوں، یہ سب مرثیہ کہتے تھے. اسی طرح سے نعت کہی ہے، اسی طرح سے ان کی دعا تو پڑھیے. آئیے آج ہاتھ اٹھائیں جو سلیمہ نے لکھی. میں یہ کہتا ہوں کہ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ سکے کے دونوں رخ پیش کیے جائیں. صرف یہ نہیں کہ اگر ہم صرف اسی رخ کو پیش کرتے رہیں وہ فیض پرستی ہوگی. شناسی وہ ہے شاعر نے جو کہہ دیا آپ اس کو پیش کیجیے. تو آپ نے دیکھا فیض کی غزل اور نظم. میں کتنا وقت ہو گیا ہے جناب صدر؟ آپ لوگ سن سکتے ہیں ابھی کچھ؟ اچھا، کیونکہ میں ممنون کہ کچھ چیزیں معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں. بات یہ ہے کہ میرے ذہن میں تو بہت سی چیزیں ہیں. میں یہ نوٹس اس وجہ سے بنایا ہوں کہ کسی ایک ہی راستے پر نہ نکل جاؤں تاکہ دوسرے راستے، کیونکہ مجھے یہ ثابت کرنا ہے کہ اب آپ دیکھیے، دل نا امید تو نہیں ناکام ہی تو ہے. یہ شعر کا لہجہ دیکھیے. دل نا امید تو نہیں ناکام ہی تو ہے، لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے. سحر آنے والی ہے، لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے. صبح قتل ہو کے تیرے مقابل سے آئے ہیں، ہم لوگ سرخ روح ہیں کہ منزل سے آئے ہیں. منزل پہ پہنچنا اور جو سلاست ہے سلوک کی، اس کے بارے میں اگر ہم بات کرنا چاہیں تو موضوع ہمارا بہت طویل ہوگا. میں اشاروں میں اور ایماؤں میں اور کیفیتوں میں اور کنیات میں آپ سے بات کرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہوں، اس وجہ سے کہ یہ محفل آپ کے سخا محفل ہے. یہاں پر علماء بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن شعروں پر آپ توجہ کیجئے کہ کر رہا تھا غم جہاں کا حساب، کر رہا تھا غم جہاں کا حساب، آج تم یاد بے حساب آج. کیا شعر ہے! یہ ایک نیا لہجہ ہے. کوشش یہ کر رہا ہوں کہ پھر کہتے ہیں ہم نے جو طرز فغاں کی ہے قفس میں ایجاد. اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ صدی فیض کی ہے. ہم نے جو طرز فغاں کی ہے، ہم نے جو طرز فغاں کی ہے قفس میں ایجاد، فیض گلشن میں وہی طرز بیاں ٹھہری. آج گلشن اردو میں فیض کی طرز بیانی ہے. یہ اور بات ہے کہ فیض کے مقام کو کہیں نہیں پہنچ سکا. یہ اور بات ہے کہ فیض کی رنگینی زبانی کو، فیض کی وہ آمیزش کو جس میں جمال اور جلال کی کیفیت ہے، جس میں گل و بلبل کی زبان میں وہ خونریز گفتگو ہے، اس کو کوئی نہیں پہنچ سکا. تم آئے ہو نا شب انتظار گزری ہے. اب یہاں پر نیاز فتح پوری جیسے نقاد نے 3 یا 4 غزلیں نگار میں لکھ کر تنقید میں فیض کا جنازہ نکال دیا. لکھتے ہیں یہ مصرع میں لکھ کر بار بار پڑھتا رہا، تلاش میں ہے سحر بار بار گزری ہے. اس کو سمجھنے کے لیے دیکھیے شعریت میں اجتہاد ہوتا ہے. فطری شاعر جو ہے بہت سی چیزوں کو بھان جاتا ہے. اگر فطری شاعر یہ کہے کہ جو ہے 32 دانت ہیں 16 اوپر 16 نیچے، تو یہ تو شعر نہیں ہوا. شاعر طریقے سے اجتہاد کرتا ہے. تو اگر ناقدین میں جیسے نیاز فتح پوری مرحوم نے اس پر اعتراض کیا ہے تو میں یہ کہوں گا ہاتھ جوڑ کر، کیونکہ وہ بہت عظیم نقاد ہیں، کہ بہرحال تیر کمان سے نکل چکا ہے اور ہدف یعنی لوگوں کے دل پر بیٹھ چکا ہے. ڈاکٹر مسعود حسین خان لکھتے ہیں، توجہ فرمائیے، غزلوں میں اردو کے قدیم شعری ادب کے مطالعے کی وجہ سے ان کے یہاں غزل کی محدود زبان اور مخصوص علائم بھی نمایاں ہیں. شیخ اور ناسے، ہجر اور فراق، ستم اور کرم، دہر اور حرم، صبا اور صنم، چمن، قفس، زندان، گلچین اور بلبل، یہ الفاظ فیض نے غزلوں میں بار بار استعمال کیے ہیں. ان میں سے کچھ مثلاً قفس، صبا، ہجر اور فراق ان کے حسب حال ہیں، لیکن بعض مثلاً
शेख और नासे, बुलबुल और गुलचिन बिल्कुल रिवायती तौर पर आए हैं और उनसे मुरत्तिब वारदात में कोई नया इशारा नहीं मिलता। यहाँ पर इख्तलाफ है, कोई नया इशारा नहीं मिलता। अब मैं 2 शेर पढ़ता हूँ और आप ही इसका जो है जवाब देंगे कि शेख से बेहिरास मिलते हैं, हमने तौबा अभी नहीं की है, कैसे माने हरम के सहल पसंद रस्म जो आशिकों के दी की है। अब आप बताइए कि ये नई अगर तर्ज की शायरी नहीं है, यहाँ पर ख़दीमी शायरी नहीं है, कैसे माने हरम के सहल पसंद, यहाँ पर हरम इस्तिआरे के तौर पर हुकूमत के महकमों पर है कि रस्म जो आशिकों के दी की है, कि आशिकों के दिन की रस्म क्या है कि वो सर को हाथ पर लेके चलते हैं, वो सर फरूश हैं, वो अपने आप को पेश करते हैं मख्तलगाह में। लेकिन आप देखें कि डॉक्टर सलीम अख्तर ने लिखा कि फैज़ ने अपने मखसूस उसलूब और तर्ज अदा से हमस गज़ल के इम्कानात में इजाफ़ा किया है। डॉक्टर इबादत बरेलवी कहते हैं, डॉक्टर इबादत बरेलवी ने भी जो गुफ्तगू की है, मैं ये उलमा की गुफ्तगू आपके सामने इस वजह से पेश कर रहा हूँ कि तौसी लेक्चर में ये बहुत चीज़ें ज़रूरी होती हैं कि आप अपने इद्दिया को साबित करने के लिए या जो उन्वान रखा गया है उलमाए अदब से इस्तिफ़ादा और उनकी जो जराहत है और उनकी जो तशख़्ख़ुस है और उनकी जो गुफ्तगू है उस पर अपने मसाइल को बुनियाद रखें। तो आप देख रहे हैं कि फैज़ के पास 2 ग्रुप हैं, बल्कि 3 ग्रुप हैं। एक वो है जो आंखें बंद कर कर हर चीज़ जो फैज़ कहते हैं उसकी तायीद करता है, उसमें तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन और तरक्की पसंद शोरा और उनकी जो फ़िक्री इश्तराकी आपकी हैसियत है उससे जो हमांगी है उससे मुतासिर हैं। दूसरा वो ग्रुप है जो उनके बिल्कुल ख़िलाफ़ है, जो उनकी हर बात को ठुकराने की वो रखता है। लेकिन एक ग्रुप है जो दरमियान है। इस ग्रुप ने फैज़ पर बहुत ही उम्दा तरीक़े से उन पर पूरी, मैं माज़रत चाहता हूं अगर आप लोग अपने मोबाइल को वो कर लें, कुछ देर में हमारी गुफ्तगू तमाम होगी। तो मैं ये कह रहा हूं कि फैज़ के पास यकीनन सुख़म है, फैज़ के फ़न में यकीनन बहुत अगलात हैं, फैज़ के सुख़न में मुहावरों में मसाइल हैं, फैज़ के पास गुफ्तगू जो उन्होंने अवाम से की है और ख़वास से की है बहुत से मसाइल हैं। लेकिन फैज़ मैं समझता हूँ कि अपनी ज़िंदगी में जब फैज़ ने ये जाना कि नक़ादीन उनको उनकी अगलात और गलतियों से आशना करते हैं तो फैज़ ने उनकी दुरुस्तगी पर कोई अहमियत नहीं दी। तो मेरा अपना ख्याल ये है अगर कोई दूसरा शायर हो तो ये कर जाता, और मैं 10 बस्ता फैज़ से यही कहता कि आप भी ये काम कर लें, क्योंकि कोई शख्स क़ानून के ऊपर नहीं है। गालिब ने भी अगर गलती की है, देखिए गलतियां 2 तरीक़े की हैं। एक गलती ये है जो गलती ताकीदी है कि जिसकी वो ज़बान की गलती है, उसको सही होना चाहिए। बयान की गलतियों में बहुत से मसाइल हैं, उसको आप नज़रअंदाज कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पर ज़बान और उरूस की जो है सख्त गलती हो और खवाफ़ी और खाफिए की हो तो इसमें शायर को चाहिए कि ज़िद ना करे। लेकिन फैज़ की ज़िंदगी में उन चीज़ों की तरफ इशारा किया गया, लेकिन फैज़ ने कोई तवज्जो नहीं की और ना उसमें कोई चेंजेस और तग़य्युर किया। शायद फैज़ ये समझते थे कि वो इज्तिहाद कर रहे हैं, क्योंकि जो शख्स इज्तिहाद करता है वो अपने आप को इस बात की इजाज़त देता है। और हम देख रहे हैं कि फैज़ की शायरी में तरक्की पसंद शायरी का असर है, लेकिन पूरी तखलीद नहीं है। तरक्की पसंद शायरी में आप जानते हैं कि मसले ज़िंदगी को फ़लसफ़े ज़िंदगी पर तरजीह दी जाती है, हकीकत पसंदी को तख़य्युल पसंदी पर तरजीह दी जाती है, आवाम को ख़वास पर, इजमा को इनफरादियत पर, रजाइयत को खुनूतियत पर, तजर्बे को रिवायत पर, खारिजियत को दाखिलियत पर, हौसले तामीर को हसरत तामीर पर, तनक़ीद हयात को तफसीर हयात पर,
نظم کو غزل پر، سیاسی شاعری کو رومانی شاعری پر، یہ تمام چیزیں ترقی پسند شاعری کی شاہراہ سے گزرتے ہیں، لیکن اس کی میانہ روی فیض کی شاعری میں ملتی ہے۔ فیض نے ترجیح تو دی ہے لیکن پوری طریقے سے تکذیب نہیں کی ہے، پوری طریقے سے۔ اسی وجہ سے لوگوں نے یہ کہا ہے کہ فیض کی غزل میں جو تغزل ہے وہی فیض کی نظموں میں ہے۔ بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ فیض کی جو پابند نظمیں ہیں اس میں تغزل اس غضب کا ہے کہ آپ اس کو پابند عنوانی غزل کہہ سکتے ہیں، اگرچہ کہ غزل اس طرح سے نہیں ہوتی۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ فیض کے خمیر میں تغزل کوٹ کوٹ کر بھرا تھا۔ فیض کی شاعری اسی وجہ سے یہ اس اسلوب میں شرقی اور غربی رجحان پائے جاتے ہیں۔ غربی سے میری مراد لندن کے کچھ شعراء جو قدیم شعراء ہیں، یا امریکہ کے کچھ شعراء، جن سے ایک چیز یہاں پر کیونکہ اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بڑی مزے کی بات آپ کی خدمت میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اس چیز کو میں نے 15-20 سال میں آیا ہوں انگریزی اور فارسی کی طرف سے اپنی اردو کی جانب، تو میں یعنی یوں سمجھیے کہ پچھواڑے سے آپ کے جو ہے اس ادب کے میدان میں داخل ہوا ہوں، تو میں نے 15-16 سال غلطی سے یا یوں سمجھیے کہ وقت رہنے کی وجہ سے انگریزی شعراء کا مطالعہ کیا۔ ہمارے اردو ادب میں خط لگ گیا تھا 19ویں صدی